محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, اس کو امام حاکم نے لکھا ہے مستدرک میں, امام حاکم نے اس کو مستدرک میں لکھا ہے, امام ابی داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں لکھا ہے, صحیح روایت ہے, اور صاحب مشکات نے بھی اس کو مشکات المصابیح میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد, ایک صدی کے بعد, ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا, یعنی اس کو مجدد کہا جائے گا. اس کو جو 100 سال کے بعد آتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو مجدد کہا جائے گا. یعنی کہ اسلام میں کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے, کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے, بدعتیں رائج ہو جاتی ہیں, لوگ گمراہی کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں, تو ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو امت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, حق اور باطل کو واضح کرتا ہے. اس شخص کو مجدد بولا جاتا ہے. اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ وہ آ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات دین میں یہ بات صحیح ہے اور دین میں یہ بات غلط ہے. سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد. اسی طریقے سے بہت سارے مجدد آئے. تو امام عشق محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بریلی شریف کے عالم, یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد رہے ہیں. امام عشق محبت جنہیں کہا گیا ہے, اتنے بڑے امام رہے ہیں, مجدد دین ملت, امام اہل سنت, عظیم البرکت, عظیم الشان, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ. ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا, ان کا لقب تھا اعلیٰ حضرت. ان کا نام نہیں ہے, ان کا یہ لقب تھا. آپ نے 13 سال کی عمر میں امام عشق محبت نے 13 سال کی عمر میں مفتیت کر لی تھی, یعنی مفتی بن گئے تھے آپ 13 سال کی عمر میں. 13 سال کی عمر میں امام عشق محبت مفتی بن چکے تھے, اور 25 سال کی عمر میں آپ جب دیوا شریف پہنچے, وارث پاک سے ملنے کے لیے گئے. امام عشق محبت جب وارث پاک سے ملنے کے لیے گئے, بہت بڑے بڑے عالم آئے ہوئے تھے. آپ کی تقریباً عمر علماء نے لکھی ہے کہ 25 سال کی ہو چکی تھی. تو جب آپ پہنچے تو وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. وارث پاک نے کبھی کسی کو ایسے خطاب عطا نہیں کیا, کسی کو کچھ نہیں کہا, کسی کو اتنے بڑے بڑے القابوں سے نہیں نوازا. ایک دن جب اعلیٰ حضرت آئے تو وارث پاک نے دور سے دیکھا, فرمایا دیکھو کون شخص آ رہا ہے. امام عشق محبت آ رہے تھے, تو دیکھا کون شخص آ رہا ہے, تو دیکھا امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا, جب وہ بیٹھ رہے تھے تو وارث پاک نے فرمایا کہ سب تو جتنے بیٹھے ہیں حضرت ہیں, مگر امام احمد رضا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سب حضرت ہیں یا اعلیٰ حضرت ہیں. امام عشق محبت کو وارث پاک نے اعلیٰ حضرت کہہ کے بلایا. یہ لقب کسی اور نے نہیں, وارث پاک نے آپ کو دیا ہے. اور امام عشق محبت کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جب آپ سرزمین عرب پر پہنچے, امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب سرزمین عرب پر پہنچے تو وہاں لوگوں نے فتنہ پھیلا دیا تھا کہ معاذ اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو برابر کرتے ہیں, ان کے علم کو برابر کرتے ہیں. یعنی ان کے بارے میں پروپگنڈا یہ کیا, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے بارے میں یہ پروپگنڈا کیا کہ یہ اللہ کو اور رسول کے علم کو برابر کرتے ہیں. تو بڑے بڑے علماء نے ان کے پاس بھیجا, فرمایا کہ تم یہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کرتے ہو. تو انہوں نے فرمایا استغفر اللہ, کبھی بھی نہیں, یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا مجھے موقع دیجئے تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں لکھ سکوں, ان کے علم کے بارے میں بتا سکوں. تو امام عشق محبت نے 8 گھنٹے میں الدولت المکی لکھے, سرزمین عرب میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے پرچم لہرائے تھے. امام احمد رضا خان نے مصطفیٰ کے علم کو ثابت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ عطائی ہے. تو ذاتی اور عطائی علم کو ڈیفائن کیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ.
تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ الدولت المکی لکھی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق جب وہ کتاب لکھی اور علماء عرب کے آگے پیش کری تو علماء عرب دیکھتے رہ گئے تھے کہ سرزمین ہندوستان میں ایک ایسا عاشق رہتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے. حضور کے علم کو ثابت کرنے کے لیے حالانکہ سرزمین عرب میں تو سارے عربی تھے ان کو تو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں تھی مگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ بریلی کے تھے اور عربی میں پوری وہ کتاب لکھی تھی آپ نے. زیر زبر بھی نہیں تھے ایسی عربی میں آپ نے وہ کتاب لکھی تھی بنا احراف کے آپ نے وہ کتاب لکھی تھی جس کا نام الدولت المکی تھا. اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت تو بہت دیکھے ہیں مگر آپ جیسا اعلیٰ حضرت نہیں دیکھا. انہوں نے بھی وہاں پر یہ والی بات کہی تھی امام تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ کو عشق و محبت کا بھی امام کہا جاتا ہے. امام احمد رضا کو عشق محبت کا امام بھی کہا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک درود نہیں بلکہ لاکھوں سلام کہہ کے بات ختم کر دی. کروڑوں سلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت عقیدت تھی امام عشق و محبت کو کہ ایک شخص جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مدینہ منورہ حج پہنچے کعبۃ اللہ پہنچے مکہ معظمہ تو ایک ہندوستان سے بہت بڑے شاعر بھی پہنچے بہت بڑے شاعر تھے وہ. تو گنبد خضرا کا فوٹو دیکھیں گے پرانا اولڈ پک دیکھیں گے تو گنبد خضرا کے سامنے دو بہت بڑے بڑے کھجور کے پیڑ تھے درخت لگے ہوئے تھے. تو شاعر نے درخت کو دیکھتے ہوئے گنبد خضرا کی شان میں شاعری لکھی. اعلیٰ حضرت بھی اس وقت حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ شاعری کیا تھی کہ اس ہندوستان کا بہت بڑا شاعر تھا. اس نے لکھا کب ہیں درخت شاہ گنبد خضرا کے سامنے کب ہیں درخت گنبد شاہ خضرا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. سب نے بڑی داد دی مگر امام عشق و محبت کے سامنے جب یہ بات پہنچی اب یہ بات سنیے بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے. امام تو اس چوٹی پر تھے عشق کی کہ رسول خدا کی وہ ذرا سی بھی توہین پسند نہیں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ شعر رکھا کہ ایک شاعر نے یہ شعر لکھا ہے گنبد خضرا کی شان میں رسول خدا کی شان میں کہ کیا شعر لکھا ہے فرمایا کب ہیں اس نے شعر سنایا کہ کب ہے درخت گنبد شاہ خضرا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت سن کے جلال میں آ گئے امام عشق محبت سن کے جلال میں آ گئے. فرمایا یہ تو توہین ہے رسول خدا کی رسول خدا کی اتنی بڑی توہین کہ اس نے گنبد خضرا کو تشبیہ دی ہے لیلا کے خیمے سے. لیلا کی اوقات کیا ہے لیلا کی کیا اوقات ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی گنبد خضرا سے اس کو تشبیہ دی جائے. کہا اس کو بلا کے لاؤ تو وہ شاعر ہے اس نے سوچا مجھے داد ملے گی اس نے شاعر نے سوچا مجھے داد ملے گی. امام عشق محبت نے فرمایا تم نے رسول خدا کی شان میں توہین ہے کہ کہا کہ امام میں نے اس پر تو غور ہی نہیں کیا. فرمایا کہ اچھا چلو کوئی نہیں اس کی اصلاح کرو میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں. تو امام عشق محبت نے اس کی اصلاح کی. وہ شعر اس نے کیا لکھا تھا اس نے لکھا تھا کب ہے درخت گنبد والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس نے یہ بات لکھی تھی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلا مصرع تو تمہارا صحیح ہے کہ کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے یہ تو بالکل صحیح ہے اس کی اصلاح اور کر لو کہ کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا عشق اتنا تھا کہ اس دور میں جب امام عشق محبت تھے اس دور میں کسی نے فتویٰ دیا یعنی کسی سے پوچھا گیا میں نام نہیں لیتا صحیح بھی نہیں ہے نام لینا. کسی سے پوچھا گیا جیسے وبا پھیل جاتی ہے بیماری پھیل جاتی ہے جیسے آج کرونا وائرس پھیل رہا ہے اس وقت بھی پوچھا گیا تھا کہ وبا کے دوران اگر اذان دی جائے تو کیسا ہے وبا کے دوران اگر اذان دی جائے تو کیسا ہے. تو انہوں نے فتویٰ دیا کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے فتویٰ دیا بالکل جائز نہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے اور کسی صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا یہ عمل کسی نے نہیں کیا مطلب انہوں نے یہ کہہ کر یہ فتویٰ دے دیتا. مگر جب آپ بات امام عشق محبت کی آئے اور امام احمد رضا سے فتویٰ مانگا تو امام احمد رضا نے فرمایا اگر کہیں اس طرح کی وبا پھیل جائے یعنی ایک دوسرے سے کوئی وبا لگ رہی ہو ایسی وبائی مرض میں کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذان دے دے کیونکہ اذان سے بلائیں ٹل جاتی ہیں.
تو میں پوچھتا ہوں آج کس کے فتوے پر عمل کیا جا رہا ہے؟ امام احمد رضا کے۔ ابھی کورونا وائرس پھیلا تھا، جسے دیکھو جو احمد رضا کو بھی نہیں مانتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جسے دیکھو وہ مسجدوں پہ کھڑے ہوئے تھے، جسے دیکھو وہ چھتوں پہ کھڑے ہوئے تھے اور اذان دے رہے تھے۔ میں کہتا ہوں ان کے امام تو لکھ گئے تھے کہ دینا جائز نہیں ہے، مگر عمل کس کے فتوے پر ہوا؟ کس کے فتوے پر ہوا؟ امام احمد رضا کے فتوے پر۔ 1894 میں امام احمد رضا سے پوچھا گیا تھا، اور ایک انہی سے پوچھا گیا تھا کہ جو ڈاک گھر میں جو ٹکٹ لگتی ہے، جب ڈاک سے کوئی منی آرڈر جاتا ہے تو ٹکٹ لگتی ہے، اس کے اوپر جو اور پیسہ لگتا ہے جو وہ لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو فتویٰ دیا گیا کہ یہ سود ہے۔ امام احمد رضا سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ سود نہیں بلکہ کرایہ ہے۔ تو آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ سود ہے؟ فتویٰ کس کے فتوے پر عمل کیا جا رہا ہے؟ امام احمد رضا کے فتوے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ کہ سود ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، وہ سود نہیں بلکہ کیا ہے؟ کرایہ۔ کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ امام احمد رضا کے فتوے پر۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ 1895 میں فتویٰ لیا گیا، پوچھا گیا عید پہ معانقہ کرنا کیسا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا کیسا؟ تو فتویٰ دیا گیا بالکل جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام عید پر گلے نہیں ملتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، مگر امام عشق و محبت سے پوچھا گیا، امام احمد رضا نے فرمایا جائز ہے۔ حالانکہ آج دیکھیں جو شخص امام احمد رضا کے منکر ہیں وہ بھی گلے ملتے ہیں عید پر۔ کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ امام احمد رضا کے فتوے پر۔ آگے چلیے 1905 میں جب نوٹ ایجاد ہوا تو پوچھا گیا، انہی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی حیثیت چیک کی سی ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، یہ مال متقوم ہے۔ آج کس کے فتوے پر عمل کیا جا رہا ہے؟ امام احمد رضا کے فتوے پر۔ اللہ رب العزت کی قسم، امام احمد رضا عشق و محبت ادب مصطفیٰ کا دفاع کرنے والے اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد تھے، اور بہت بڑے بڑے عالم تک یہ کہے گئے ہیں کہ جو شخص، اور آج بھی کہہ رہے ہیں منبر پہ، کہ جو شخص اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا اس کے دل میں غرد ہے، غبار ہے، وہ نابینا ہے، اندھا ہے، اسے خبر نہیں کہ امام عشق و محبت کتنے بڑے مجدد تھے، ادب مصطفیٰ کا دفاع کرنے والے کتنے بڑے مجدد تھے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہم پر کہ آج ساری دنیا میں ان کا سلام پڑھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی قسم میں تو امام عشق و محبت کی شان میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق و محبت ادب مصطفیٰ کا پیکر بنا کر بشیت میں امام احمد رضا کو بھیج دیا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق کے اور ادب کا وہ جو پیکر تھا، وہ انسانی روپ میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ امام احمد رضا ہے۔ اللہ کی قسم وہ امام احمد رضا کا عشق کتنا پہنچا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں امام احمد رضا کی محبت رکھے اور ہمیں صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم نے اپنا امام بنا رکھا ہے اس کے عقیدے پہ چلنے کی توفیق دے۔